کرتی ہوں کہ وہ سورۃ التکاثر پہ درس قرآن پیش کریں۔ راحت عالم باجی صاحبہ۔ جی، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ معزز سامعات اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم یہاں پر اس کا کلام پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دینی علم حاصل کرنے کی طلب ہر کسی کو نہیں ہوتی، یہ وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو عطا ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کو دین کا علم اور فہم عطا کرتے ہیں۔ جی آواز بتائیں ساری بات جی۔ آواز آہستہ ہے؟ جی باجی انمیوٹ کریے اور تھوڑا سا ڈیوائس قریب کر لیجئے، میوٹ ہو گیا ہے مائک، انمیوٹ کر لیں آپ۔ مائک میوٹ ہو گیا تھا، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور تھوڑا سا ڈیوائس کو قریب کر لیں۔ اچھا، چلیے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو دین کا علم اور فہم عطا کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا وقت نکال کر آئے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں آنے سے اپنے آپ کو موڑنے کی، بدلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، برائیاں ہم سے ٹوٹتی جاتی ہیں اور نیکیوں سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث سناؤں گی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ تو فرمایا یہ اللہ کے لیے جو آپس میں مل کر ذکر کرتے ہیں، یہ لوگوں کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی قبول کر لے، پروردگار ہم کو بھی عطا کریے یہ نعمت، آمین۔ ایک طالب علم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور مسجد کے بازو دکانوں پہ لوگ ٹھہرے رہتے ہیں اور نماز کو نہیں آتے، تو استاد نے کہا کیا تم کسی کو پسند نہ کرو گے تو گھر کو بلاؤ گے؟ طالب علم نے کہا نہیں، تو استاد نے کہا اللہ تعالیٰ بھی جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں، مطلب مسجد۔ تو ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی اس محفل کا مطلب یہ نہیں کہ جو نہیں آتے ناپسندیدہ، میرا مطلب ایسا نہیں، لیکن ہے اس میں ایک ہے نکتہ۔ اور آپ لوگوں کو اور بھی راستے تھے بچوں، لیکن آپ لوگوں نے یہ راستہ چنا، تو جنت کے راستوں صرف کی تلاوت کروں گی، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح ایک ساتھ کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام اور زمانہ نزول یہ ہے کہ پہلی آیت میں تکاثر ہے، اس کا نام قرار دیا گیا، اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابی بن علی حاتم ابن علی حاتم نے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ نہیں ہے، ابی بریدہ ہے سے، کہ یہ انصار کے دو قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو لوگ اپنے قبیلے والوں کی گنتی کرتے کرتے زندوں کی گنتی کرے، پھر قبرستان جا کے خبروں کی گنتی کرے۔ استغفر اللہ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی پسند کرنے کی چیز جو ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا پرستی کے برے انجام سے بتایا گیا ہے کہ
مال دولت قبیلے قبائل یہ سب چیزوں پہ فخر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اصل تو یعنی یہ بتایا گیا کہ تم جو یہ مال دولت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم جو بے فکری سے سمیٹ رہے ہیں یہ صرف محض نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا سامان ہے جو تم کو آخرت جواب دینا پڑے گا. تو کثرت سے ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنا اور لوگوں کے سامنے فخر کرنا اور پھر زیادہ مال کی کثرت کا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا کہ ہمارے پاس جو ہے اتنا مال ہے. تکاثر کی دھن نے لوگوں کو ان چیزوں سے غافل کر دیا جو اس سے بالا کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، آخرت کی تیاری اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری اور اخلاق کی ذمہ داری اور اس کا خیال رکھنا، یہ سب سے غافل ہو گئے اور فقط مال جمع کرتے ہیں. اور مال جمع کرتے یہ بھی نہیں سوچتے کہ مال جو ہے صحیح طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے. یہاں ایک اور بات بتاؤں گی میں کہ اس مال سامان جمع کرنے کی وہ بھی رہتی، لیکن ایک ہے اپنے بچوں کو جو ہے قابل بناتے ہیں، دنیائی ڈگری دیتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر اور کیا وکیل جو ہے کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرنا ضروری ہے. آپ کے بچے میں دنیا کی ڈگری حاصل کر کے بھی وہ دین کا داعی بھی بن سکتا، حافظ بن سکتا قرآن کا، اور بھی دین کو پھیلا سکتا. یہ سب چیزیں بچے میں رہتے ہیں. تو بچے کو اور جو انسان دنیا کی کامیابی سے انسان کامیاب نہیں ہے بلکہ آخرت میں جو کامیاب ٹھہرے گا وہی انسان کامیاب. تو پیارے بچوں، یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی ہرس اور دنیا کمانے میں تم نے اپنی عمر کھپا دی. مرتے دم تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جو مال جو ہے آخر مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے اس کی تیاری کرتے. مال جمع کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی ہرس ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرے، بلکہ وہ اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اسی ہرس کی وجہ سے آخرت میں عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا، ابن آدم کو اگر 2 وادیاں مال کے دیے جائیں تو تیسرے کی تمنا کرے گا. ابن آدم کا پیٹ تو مٹی بھر سکتی، مطلب قبر کی مٹی. ہمارے پاس جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ کی مرضی کے کام پہ خرچ کرنا یہ شکر ہے. نہیں، مال تو لے رہے اور غلط کاموں میں خرچ کر رہے اور بول رہے اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے. اور یہ جو مال ہمارے پاس ہے اس سے ہم کو محبت نہیں ہونا چاہیے. یہ مال ہم سے بہت جلد جدا ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اپنا مال پسند ہے یا لوگوں کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے کہا کہ وارثوں کا مال پسند ہے. تو صحابہ نے کہا ہم کو ہمارا مال پسند ہے. آپ نے کہا جو مال تم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ تمہارا مال ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کا مال ہے، یہ آپ کا مال ہے. تو اس کے لیے ہم کو صدقات دینا چاہیے. ترمذی کی حدیث سناؤں گی، جب زمین بنائی گئی تو ہلنے لگی تو اس کو پہاڑوں کو ان پر میخیں بنا کر ٹھوکا گیا تو ٹھیک ہو گئی. فرشتوں نے پوچھا پہاڑوں سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ لوہا ہے. پھر پوچھا گیا اس سے زیادہ طاقتور؟ کہا گیا کہ آگ ہے. اس سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھاتا ہے. پھر اس سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہوا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا حدیث میں یہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنائے تھے تو ہوا کو حکم دیا گیا تھا سارے جانوروں کے جوڑے بنا کے کشتی میں لا کے رکھی تھی، وہ اتنی طاقتور. پھر پوچھا گیا کہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وہ مومن کا وہ ہاتھ جس سے وہ خیرات کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی. الحمدللہ. اور بخاری شریف کی حدیث میں روز صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سخی کو خوب دے دے اور بخیل کو تباہ کر دے. اور میرے عزیز دوست، عزیز صحابہ
جن کا میں بہت احترام کرتی ہوں، انہوں نے مجھے کل ایک آیت بھیجی تھی، یہ سورہ منافقون کی 10ویں آیت ہے. تو اس میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے جو مال تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اور پھر تم کہنے لگو اے اللہ مجھے تھوڑی ڈھیل دے دیتے، تھوڑی سی مدت دے دیتے تو میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. دیکھیے کیسی اہم بات ہے یہ. جزاک اللہ خیر. اجیر، آپ کے تو نام میں اجر ہے. اور ہم تو ابھی پیارے بچوں، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم کو مہلت ملی ہے تو ہم کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے خیرات کر لیں، صدقہ کر لیں. اور پھر آگے کی آیت کا ترجمہ ہے. یہ جو میں ابھی بیان کی وہ پہلی اور دوسری آیت تھی، اب یہ تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس کے انجام کو جانتے. ارشاد ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تم کو پتہ نہیں ہے. پھر تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا پیش آنے والا ہے یہ بھی تم کو نہیں معلوم. تھوڑی بہت حقیقت تو قرآن اور حدیث سے ہم کو معلوم ہو جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد بڑی طویل زندگی ہے اور سخت گھاٹیوں سے گزرنا ہے. پہلی گھاٹی کیا ہے؟ قبر کا عذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک تبارک الذی پڑھا کرو رات میں عشاء کے وقت، عشاء کے بعد، یہ خبر سے منع کرنے والی ہے. اور فرمایا صدقہ دیا کرو. صدقہ خبر کی تنگی کو دور کرتا ہے، خبر کو کشادہ کرتا ہے اور ٹھنڈک پیدا کرتا ہے خبر میں. اور ترمذی کی حدیث میں آپ نے فرمایا جب کوئی نیک بندہ خبر میں داخل ہوتا ہے تو خبر کہتی ہے میرے اوپر چلنے والوں میں تم زیادہ سے زیادہ مجھے پسند تھے، آج تم میرے اندر آ گئے تو دیکھو میرا سلوک، اور وہ بہت کشادہ ہو جاتی. اور جو گناہگار بندہ جب خبر میں داخل ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے میرے چلنے والوں میں سب سے زیادہ تم مجھے ناپسند تھے، اور اب تم یہاں آ گئے ہو تو میرا سلوک کرو. اور وہ قریب آ جاتی. قریب مچھلیاں اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سب مچھلیوں کو بتایا. اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو. اور سورہ ابراہیم کی تفسیر میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر میں فرشتوں کو لوہے کے گزر لیے ہوئے دیکھیں گے ہمارے حواس قائم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی یہ آیت پڑھی، 27ویں آیت. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. یعنی ثابت قدم رکھیں گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو. ثابت قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا دنیا کی زندگی اور آخرت. تو مفسر صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں خبر آ گئی تو پھر خبر میں وہ ہوگا، مطلب ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ. اور سورہ کوثر کی اس میں لکھا ہے تفسیر میں کہ اگر 40 دن تک، تفسیر میں لکھا ہے اگر 40 دن تک کوثر دل پہ ہاتھ رکھ کے صبح یا شام پڑھیں گے تو یہ خبر کے عذاب سے نجات دلائے گی. تو دوسری گھاٹی ہے حشر کا میدان، نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا. ہم یہاں سمجھتے ہیں ماں باپ بھائی بہن شوہر بچے، مگر یہاں کوئی ہمارے لیے نہیں، ہمارے کام نہیں آئے گا. اور سورج سوا نیزے پر ہوگا. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج زمین سے 900 کروڑ میل اوپر ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 لوگ Recording in progress. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ 7 لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. میں مختصر بتاؤں گی. ایک حاکم بادشاہ یا حاکم، یعنی انصاف پسند حاکم یا بادشاہ. جی اورنگزیب کی بیوی ملیکا جو ہے چھت پر جا کے ٹھہرے رہتے ہیں تو نیچے دھوبی کپڑے دھوتے رہتا ہے، دیکھ کر مسلسل دیکھتا ہے تو تیر کمان لا کے اس کو چلا دیتے. بادشاہ کے پاس جب یہ آتا ہے تو کہتے ہیں خون کا بدلہ خون، لہٰذا ملیکا کو بھی قتل کا حکم دے دیا جاتا. کیسے انصاف پسند بادشاہ، گڑبڑیاں خوب گڑبڑ کرتے لیکن بتاتے ہیں ان کا فیصلہ تو آتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد تو مجھے نہیں معلوم، لیکن خون ایک اپنے اسلام میں ایک ہے خون بہا کے بدلے میں ایک لچک ہے جس میں مقتول کے وارثین اگر خون بہا لینے تیار ہو جائے تو قاتل کی جان بچائی جا سکتی ہے.
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. एक खून बहा के ऊँट है या 200 गाय है या 2000 बकरियां हैं, ये है इसके बारे में। और दूसरा आदमी जो अल्लाह की रहमत के साए में होगा वो है जवानी में इबादत करने वाला, यानी उस वक्त बहुत सी ख्वाहिशात करके ताकत लेके इबादत में लगा। तीसरा वो शख्स जो जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग नमाज पढ़ के दूसरा इंतजार करते हैं और अल्लाह ताला जो है बकरियां कहते हैं कि देखो मेरे बंदे नफ्स और शैतान है लेकिन मेरी इबादत कर रहे हैं। और तीसरा शख्स वो जो उसमें रहमत के साए में होगा वो होगा, कोई औरत उसको बुराई से बुलाए तो कहेगा मुझे अल्लाह का खौफ है। यहाँ एक वाक़या है, एक रईस अपने बाग में जाता है, वहाँ बाग का माली नहीं रहता, घर में उसकी बीवी रहती, दाखिल होता है और कहता है कि घर के पूरे दरवाजे बंद कर दो। वो कहती है मैं सब बंद कर सकती हूँ लेकिन एक दरवाज़ा नहीं बंद कर सकती। पूछा गया तो कहने लगी कि एक मेरे और अल्लाह के बीच में जो दरवाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रईस सहम के चले जाता है। और चौथे वो लोग हैं जो आपस में अल्लाह ताला के जिक्र के लिए मिलते थे, वो लोग रहेंगे साए में। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला का इरशाद है, कहाँ है वो लोग क़यामत के दिन, कहाँ है वो लोग जो मुझे मेरी मोहब्बत में खालिस आकर मिलते थे, जिक्र करते थे। आज जहाँ कहीं साया नहीं है, मैं अपनी रहमत के साए में उनको जगा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको भी अपनी रहमत के साए में जगा दे, आमीन। और पांचवा शख्स वो है जो एक हाथ से खर्च करता है और दूसरे हाथ से तो पता नहीं चलता। अभी इसके बारे में हदीस सुन चुके हैं आप। और छठा वो है जो ये छठा यही था जो एक हाथ से देता है। सातवां वो है जो अल्लाह को याद करके तन्हाई में आंसू बहाता, ये भी बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला को दो खतरे पसंद है, एक मुजाहिद के हाथ से गिरा हुआ खून का खतरा और दूसरे तन्हाई में अल्लाह को याद करके आंसू बहाया। एक शेर सुनाना चाहूंगी मैं। यूं तो एक अश्के नदामत नहीं कुछ भी लेकिन, यूं तो एक अश्के नदामत नहीं कुछ भी लेकिन बहरे रहमत में ये तूफान उठा देता है। तो ये और उसके बाद की घाटी है पुलसिरात की, जब जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, 500 साल की मसाफत और नीचे दोज़ख, काफिर तो कट कट के नीचे गिरेंगे। सूरह अल हदीद में है कि ईमान वाले अपनी रोशनी में, अंधेरा रहेगा वहां पर, ईमान वाले अपनी रोशनी में आसानी से गुजर जाएंगे। और हदीस में है जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनके पास वो पुलसिरात में से आसानी से गुजरते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे पहले मैं पुलसिरात पार करूंगा उसके बाद तमाम पैगंबर, फिर मैं वहीं ठहरा रहूंगा और कहूंगा रब्बी सल्ली अला उम्मती, ऐ अल्लाह मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से पार करा दी। इतनी मोहब्बत थी उनको अपने उम्मती से, इतना चाहते थे अपने हमेशा। एक दफा आप जो है अपने आप को कमरे में बंद कर लिए और अपनी तहज्जुद की नमाज में जब आप पढ़ते थे ना आए थे तो पिछले कौमों के अजाब का सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दफा 3 दिन बंद कर लिए, नमाज को जाते आते थे, सहाबा तो नहीं खोले दरवाजा, गए तो बीबी फातिमा के बोले और पूछे क्यों ऐसा कर रहे? तो आपने फरमाया जिब्रील आए थे, उन्होंने फरमाया दोज़ख के ऊपर के हिस्से में मेरी उम्मत रहेगी, तो मैं इसके लिए यहाँ पर बैठ के दुआ मांग रहा हूँ अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपनी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो गए। और आपकी एक हदीस है कि मोहम्मद उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि उसका एक उम्मती भी दोज़ख में रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे जो है आगे की आयत का तर्जुमा है 5, 3, 4, 5 है। अभी हम यही पढ़े 3, 4, 5 पढ़े थे, अब 6 और 7 है। उसका तर्जुमा है कि तुम दोज़ख को जरूर देखोगे। फिर से ताकीद से कहा जा रहा है तुम बिल्कुल यकीन के साथ दोज़ख को देखोगे। यहाँ पर हशर के मैदान में आमाल नामे तोले जाएंगे, तो
آپ لوگ پڑھے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں پہلی آیت کون سی تھی؟ آیت کی پہلی حدیث کون سی تھی؟ انما الاعمال بالنیات. آخری حدیث کون سی تھی؟ ابھی صالحہ نے بتایا تھا ہمارے صالحہ تحسین. آخری حدیث کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لفظ زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان اعمال میں بھاری ہے. تو اللہ بحمدی سبحان عظیم. سبحان اللہ بحمدی مطلب میں اللہ کی حمد کرتی ہوں اور اللہ کی عظمت بیان کرتی ہوں. تو ہم کو یہ زبان پہ رکھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے اپنے اعمال ناموں کو وزن کرنے کے لیے. اور فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں، میزان اعمال میں وزنی چیز جو رکھی جائے گی وہ آدمی کے اچھے اخلاق. اور آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ یعنی وہ شخص بہترین شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور موتا کی حدیث میں فرمایا انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں لوگوں کے اخلاق کو درجے کمال تک پہنچا دوں. مطلب ان کے اندر کے برے اخلاق کو اکھاڑ کر پھینکوں اور اسی جگہ بہترین اخلاق پیدا کروں. یہ ہمارے جہاں پیارے بچوں ہم جہاں عالمیت کا کورس کیے ہیں وہ اسکول کا نام جامع مکارم الاخلاق ہے. یہاں کی ایک خاص بات تھی حیدرآباد میں پہلا اسکول تھا جس میں خواتین کو بھی پڑھنے کا موقع دیا گیا، جس سے میں بھی فائدہ اٹھائی اور میں نے جا کے وہاں پر داخلہ لیا. ہمارے پرنسپل ڈاکٹر فصیمہ صاحبہ بہت جو جامع بنات کے بھی پرنسپل تھے اور ہمارے کو بہت اچھی تعلیم دیے اور بہت محنت سے پڑھائے اور ہمارے اخلاق بہترین اخلاق پیدا کیے. اور میں یہاں اپنے ٹیچرس کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی کہ وہ لوگ بھی مجھے جو ہے بہت ہی محنت سے پڑھائے. یہ نام ہے ہمارے عطیہ ربی صاحبہ اور میرا قمر اور صالحہ تحسین اور گوہر اور عطیہ. یہ سب لوگ بہت ہی میرے ٹیچرس تھے اور بہت محنت سے پڑھائے. بہت زیادہ ہی محنت کرے. گرامر تو سر پہ سے چلے جاتی تھی لیکن وہ بہت محنت کرتے ہیں. غیر منصرف سمجھ لگا تو اور ہماری تربیت بھی کیے. ایک دفعہ سالانہ امتحان میں عربی سے اردو ترجمے لکھنا تھا، ایک ترجمہ نہیں آ رہا تھا، سب لکھ لی تھی. تو نگران کار کی حیثیت سے ہال میں پھرتے رہتے نا تو صالحہ تحسین میرے بازو سے گزر رہے تھے تو میں بولی ذرا یہ میرے کو اس کے ایک کے معنی بتا دو. تو صالحہ کا دل پگھلا مگر انہوں مجھے نہیں بتایا. مگر یہ ہماری تربیت ہے. یہ امتحان حال کا اصول یہ ہے کہ چیٹنگ نہ کی جائے. تو اللہ سے دعا ہے کہ میرے تمام استاد جناب ناصرہ خانم صاحبہ جماعت اسلامی کے صدر اور ہمارے فصیمہ صاحبہ تمام ٹیچرس پر اللہ تعالیٰ بہترین اجر دیجیے اور ان لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھیے اور یہ جو اپنے آپ کو وقف کر دیے دین کے کاموں میں اس کا اجر دیجیے. اور ہمارے ٹیچرس کو بھی دیجیے. ہمارے ٹیچر چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ کے ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے دین کے کام میں لگے ہوئے. الحمدللہ ہر ایک کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کچھ بھی دین کے کام کرے، دین کا کام کرے. الحمدللہ. تو اس کے بعد اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے. جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ تو مزے میں رہے گا، کامیاب رہے گا، جنت میں جائے گا. اور جنت میں کیا ہے بہنوں آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا ہے؟ شاندار مکانات ہے، ایک عجیب ہی فضا، ایک الگ ہی مقام ماحول ہے. اور وہاں کے جھاڑوں پہ ہیرے جواہرات کے پتے اور زیور ہوں گے اور زمین آٹے کی ہوگی اور مٹی مشک کی ہوگی اور وہاں علماء ہوں گے اور ہم سب کی انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اور علماء رہیں گے جو ہماری خدمت کریں گے، جنتیوں کی خدمت کریں گے. اور سب سے بڑا انعام ہمارے پیارے اللہ کا دیدار ہوگا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس پاک مجلس کی برکت سے ہم سب کو جنت دوست میں داخل کریے اور آپ کا دیدار نصیب کریے. آمین آمین. اور جن بد نصیبوں کے بائیں بہت ہی خراب جگہ ہے، وہ آگ ہی آگ ہے. ایک چنگار 7 سمندر میں بھگا کے نکالیں گے تو بھی وہ آگ کی ویسی رہی نہیں جلائیں گے. اور کھانے کے لیے زخم کے طرف، پینے کے لیے گرم پانی، پہننے کے لیے ڈامر کے کپڑے اور جو سورہ مومن میں لکھا ہوا ہے 71 اور 72 آیت میں
दोजखियों के गले में तौक डालकर उन्हें जंजीरों से जकड़ के खींचते हुए ले जाया जाएगा, गर्म पानी में डाला जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दोजख से बचना चाहते हो तो जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ करो और अच्छा सलूक करो। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन दोजख से बचने के लिए कर सकते हैं ना। और यहाँ पर हो गया। फिर आगे की आयतों का तर्जुमा पढ़ूंगी मैं। एक आयत है आखिरी, है ना, ये एक आखिरी आयत है कि फिर जरूर उस रोज तुमसे उन नेमतों के बारे में जवाब तलबी होगी, यानी अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी है उसके बारे में इरशाद हो रहा है कि जरूर तुमसे जवाब तलबी होगी। नेमतों का जिक्र आते ही दिमाग अच्छे घर, कार, ये सब चीजें आती है। लेकिन प्यारे बच्चों और प्यारी बहनों, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हमको दी गई है, बेशुमार नेमतें, और हम जो है उससे फायदा उठा रहे हैं। एक अपने जिस्म को ही देख लीजिए, आंखें हैं, एक सेकंड में आसमान सैकड़ों मील दूर पहुंच जाते हैं, और हम आंखों से नजर हर चीज को देखते हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। सूरह यासीन की 57 आयत में वलो नशाओ लतमसना अला आयुनिहिम, अगर हम तुम्हारे आंखों को मिलिया मीट कर दें, मस्तबखुस्सिराता फअन्ना युबसिरून, फिर तुम आगे रास्ता कैसा भाग कर जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए एक एक नेमत कैसी है। एक काम करिए, आंखें बंद करके 4 कदम चलिए, 4 कदम चल के आंखें खोलिए, खुद बखुद आपके दिल से अल्लाह के लिए शुक्र निकलता है। शुक्र। एक वली अल्लाह ने कहा, अगर पूरे हमारे जिस्म के रोए रोए पर अगर बाल होते और उस पे एक जबान, हर रोए के बाल पे एक जबान होती है, और हम शुक्र अदा करते तो भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। और प्यारे बच्चों, कान है, कान से हम दर्स कुरान सुन रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तिलावत सुनते हैं, उसका शुक्राना ये है कि कान को झूठ, ग़ीबत, बहिश कलाम से बचा कर रखें। और दूसरी नेमत जिसे जबान है, जबान तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो मीठा मजा भी जानती है, जायका कड़वा मजा, अच्छी बात भी करती है, बुरी बात भी करती है। तिरमिज़ी की हदीस है, जब सुबह होती है तो तमाम जिस्म के आज़ा कहते हैं, ऐ तुझसे जबान से तू डर, अल्लाह से तू सलामत है तो हम सलामत रहेंगे। बस के देखिए, उन्हें गलत कामा करके बुराइयां फैला के दोजख में जाएंगे तो ये बेचारे आज़ा भी जाएंगे। तो जो जिसके अखलाक अच्छे रहते हैं वो जन्नत, यानी उनके वो लोग जो है यानी जबान के बारे में एक बात है कि बाज़ लोगों का जुमला बगैर कड़वी बात करे के मुकम्मिल नहीं होता, बराबर कुछ बोलते हैं। उनके बारे में शायर कहता है, लोगों का क्या है कहने दो, ये है उनकी मजबूरी। लोगों का क्या है कहने दो, ये है उनकी मजबूरी। मतलब बेचारे मजबूर है आदत से। और प्यारे बच्चों, जिसके अखलाक अच्छे होते हैं वो दिन रात खैर समेटते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके अखलाक अच्छे होते हैं वो दिन में रोजा रहने का और रात में क़याम का सवाब पा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा रहने का और रात में जगने का, नेकियों का दरिया बह रहा है। और फरमाया तिरमिज़ी की हदीस में, खुश खल्क़ी नेकियों को इस तरह घुला देती है जैसे पानी नमक को। खुश खल्क़ी नेकियों को इस तरह घुला देती है जैसा पानी नमक को, और बदखल्क़ी नेकियों को उस तरह खराब कर देती है जैसा शहद को सिरका। बदखल्क़ी नेकियों को उस तरह खराब कर देती, मिटा देती है जिस तरह सिरका शहद को। तो हम पे मुनस्सिर है, हम अच्छी अच्छी बात करके अपने नेकियों को, बुराइयों को खुला दें। अच्छी अच्छी बात करें और नेकी की बात करें तो बुराइयां खुल जाएंगे, या फिर खराब बातें करके अपने नेकियों को मिटा दें। अल्लाह ताला हम सबको, सबके अखलाक और दुरुस्त कर दे परवरदिगार। और उसके बाद बच्चों, हाथ पैर है, हाथों से तो अच्छी खिदमत कर सकते हैं, दीन की खिदमत, बुजुर्गों की, शौहर की, बच्चों की, अपने दोस्तों की, सब कर सकते हैं। और किसी को मारना नहीं, कभी नहीं मारना। अल्लाह ताला ने हाथ दी है तो सीधे काम में, और पैरों को मस्जिद को ले जाना है और दीन की महफिल में ले जाना है, गुनाहों की महफिल में और सिनेमा थिएटर को ले जाना नहीं।
اور بچوں جب آنکھ ہوا اگر اللہ تعالیٰ بند کر دے تو ہم سانس کیسا لیں گے؟ انسان تو اللہ کی مرضی کے بغیر پلک بھی نہیں مار سکتا. اور اللہ کسی کے کڈنی خراب ہو جاتے ہیں گردے تو ڈائلسس پہ ڈال دیا جاتا ہے. اور کتنے دن عمل ہوتا ہے, کتنے دنوں کے بعد ہوتا ہے. مشین یہاں پر پائپ لگا کے خون نکالا جاتا ہے اور سامنے مشین رہتا ہے, اس سے گزار کے مشین پورا صاف کرتا ہے خون, پھر یہ پائپ کے ذریعے خون کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے. کتنا مشکل کام ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 کڈنی نام کے چھوٹے چھوٹے مشین انسان کے جسم میں لگا کے رکھے ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں, خون صاف کرتے رہتے ہیں. نہ ان کو الیکٹرک کی ضرورت نہ وائر کی ضرورت. الحمدللہ. سوچ کے دیکھیے کیسی کیسی نعمتیں ہیں, کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے. اس لیے ہے اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا, اس کے اللہ کی مرضی کے کام پہ خرچ کرنا, اس کو استعمال کرنا. پیسہ اللہ کی مرضی کے کام پہ, ہاتھ پیر کو اللہ کی پسند. تو اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے, اللہ کے دیے ہوئے ہمارے جسم کے اعضاء کو, ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے, تو پھر آخرت میں ہم کو جواب دینے کے لیے مشکل نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تو یہاں پر میں ایک واقعہ بتا کر, وقت تو کم ہی رہتا, تو واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لوگ بہت بھوک لگ رہی تھی تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو گئے. اور وہاں پر ان کی انہوں تو نہیں تھے, ان کی بیوی تھی, انہوں نے انتظام کیا بیٹھنے کا اور شوہر کو اطلاع دی. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کا خوشہ لے کر آئے اور بکری ذبح کر کے تیار کیا گیا کھانا اور سامنے لا کے رکھا گیا. یہ لوگ حضرات بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. پہلا نوال لیتے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا اتنے پاکوں کے بعد کھانا ملا, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جب قیامت میں سوال ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا. پیارے بچوں کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسا ہوتا ان کا جذبہ. ہم ان کے نام لیوا ہے, ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں, زبان پہ شکر ہی چڑھا لے بس. اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے, حضور کا امتی بنایا ہے اور قرآن شریف دیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لیں, اپنی زندگی کے اسی کے مطابق گزاریں. ترجمہ اور تشریح سے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں گے, اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں اور جتنا ہو سکے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کریں, دین کا اصلاح کا کام کریں. ہو سکا تو فون پہ لوگوں کو اطلاع دیجیے اور اس محفل کا انتظام کریے. یہ بھی تبلیغ کے کام میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے لیے ہدایت دے. اللہ بولنے والوں کو اور سننے والوں کو سب کو نیک عمل کی ہدایت دے. یہاں میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ, بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے سورہ کا درس پیش کیا. بہت ہی بہنوں, آخری صورتیں ایسی ہے جو بہت زیادہ رلا دینے